اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفاء کلی عطا کریں، اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ نیک صالح عطا کریں۔ احباب، آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم احمد رضا دیوان حاضر خدمت ہے۔ احباب، بات اس طریقے سے ہے کہ یوں ہی آج کل نوجوان جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھتے ہیں، تو کیونکہ جوانی کی عمر میں انسان کے اندر حرارت غریزی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ نوجوان عموماً جو ہے وہ غلط کاریوں میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ابتدائی ایام جوانی میں ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنسی طور پر۔ اور ہوتا اس طریقے سے ہے کہ بعض لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ غلط صحبت کی وجہ سے ہم جنس پرستی ہے یا غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی سیکسول اور جنسی ہوس کو مٹانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو جب وہ 4-5 سال 7 سال اس طرح چلتے ہیں تو عموماً ان کے اندر جو ہے وہ کیمیائی تحریک جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر گرمی، جگر مثانے کے اندر گرمی، مادہ تولید کا پتلا پن، ٹائمنگ کا کم ہو جانا، انتشار کا صحیح نہ ہونا، ایسی چیزیں ان میں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض نوجوان یا بعض لوگ جو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، بالخصوص کوئی بندہ ان کے سعودی عرب بیٹھا ہے، بحرین بیٹھا ہے، قطر ہے، مسقط ہے، عمان ہے، یا گلف کنٹریز ہیں ان میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، تو ان کو جب تنہائی میسر آتی ہے، وہ گھر سے دور ہوتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی جنسی ہوس کو تسکین دینے کے لیے مختلف جو ہے وہ صورتحال اختیار کرتے ہیں۔ لیکن عموماً زیادہ تر نوجوان یا ایسے لوگ جن کی عمر 30 سے بھی زیادہ ہے، 40 سے کم ہے، 30 سے زیادہ ہے، تو وہ ہاتھ کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ کئی نوجوان بھی ابتدائی عمر میں ہاتھ کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے اندر گرمی چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنی جنسی ہوس کو تسکین دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہم جنسی ہوس کو تسکین تو دے رہے ہیں، لیکن آگے چل کر جو اس کا رزلٹ ہے وہ بہت برا ظاہر ہوگا۔ پھر وہ طرح لوگوں سے علاج معالجہ کرواتے ہیں، تو اگر معالج کو صحیح مل جائے تو یہ خوش قسمتی ہے، وگرنہ بعض دفعہ کافی سارا پیسہ بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کئی قصے کہانیاں، کئی واقعات جو ہے میرے سامنے آتے ہیں۔ تو شفا من جانب اللہ ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن غلط کاریوں جو ہیں وہ بھی کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ ہاتھ کا استعمال کرنا، ہم جنس پرستی، غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے۔ تو ایسے نوجوان یا ایسے لوگ جو بالخصوص باہر بیٹھے ہیں یا اوائل عمری میں ہیں یا ہاسٹل میں ہیں یا سوسائٹیز میں ہیں جن کے اندر حدت بہت زیادہ ہے، تو ان کی منی کی حدت کو کم کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مادہ تولید جو ہے اس کی اصلاح کے لیے میں ایک نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ تباشیر جو ہے آپ نے 20 گرام لینی ہے، دھنیا خشک آپ نے 20 گرام لینا ہے، اجوائن دیسی آپ نے 5 گرام لینی ہے، کافور آپ نے 5 گرام لینا ہے، کوزہ مصری آپ نے 50 گرام لینی ہے، گون کتیرہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس میں 1 گرام مشک بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، وگرنہ یہاں تک نسخہ کافی ہے۔ اس کو آپ خوب باریک کر کے کھرل میں، کم از کم اس کی کھرل جو ہے آپ نے 5 سے 7 گھنٹے کرنی ہے۔ اس کو آپ محفوظ کر کے قریباً 1 گرام کی جو خوراک ہے آپ کیپسول میں بھر کر استعمال کریں، صبح و شام پانی کے ساتھ، اور مجھ کو بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسے نوجوان جن کے اندر حدت بہت زیادہ، منی کے اندر تیزی بہت زیادہ ہے، مادہ تولید کے اندر پتلا پن ہے، یا دور بیٹھے ہیں، وہ اس کو استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اجازت دیں اپنے بھائی اپنے دوست حکیم احمد رضا دیوان کو۔ اللہ حافظ۔